ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. تمام قسم کی تعریفات اور حمد و ثنا اللہ مالک الملک کے لیے ہیں، جو تمام کائنات کے خالق مالک اور رازق ہیں، جو اپنے بندوں پر بے شمار انعامات کرنے والے ہیں، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ ہی رہیں گے، نہ جن کی ذات میں کوئی شریک ہے نہ جن کی صفات میں کوئی شریک ہے. حمد و ثنا کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اس ہستی اقدس و مقدس کر کے جن کا نام نامی اور اسم گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہیں تمام کائنات کا ہادی رہنما مقتدا پیشوا رہبر امام بنا کر بھیجا اور جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العزت نے اپنی آخری کتاب حمید کو نازل فرمایا. اسی طرح لاکھوں رحمتیں ہوں آپ کے صحابہ پر، امت کے عتیقوں پر، امت کے شہیدوں پر، واعظین پر، مبلغین، مصنفین پر کہ جن کی وجہ سے اسلام ٹھیک اور مکمل حالت میں ہم تک پہنچا. معزز سامعین گرامی قدر، گزشتہ خطبے کے آخر میں ہم سیرت علی کے حوالے سے غزوہ خندق کے واقعات کو بیان کر رہے تھے. یہ وہی خندق کا واقعہ ہے کہ جہاں پر صحابہ نے اپنے پیٹ کے اوپر پتھر باندھے. کس کے لیے؟ اللہ رب العزت کے لیے. پیٹ کے پتھر باندھنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے معدے کو، اپنے پیٹ کو ایک دھوکہ دیتا ہے، اس کے اوپر ایک بھاری چیز باندھتا ہے جس سے معدہ محسوس کرتا ہے کہ یہ بھرا ہوا ہے، یہ فل ہے. یعنی بھوک اس قدر زیادہ تھی، اس بھوک کو ختم کرنے کے لیے پتھر باندھے. یہاں تک کہ صحابہ بھوک سے اتنے نڈال ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوئے اور کیا کہا؟ آقا بھوک لگی ہے، شدت ہے بھوک کی، بھوک نے ہمیں تنگ کر دیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تمہیں کتنی بھوک لگی ہے؟ انہوں نے اپنے کرتوں کو اٹھایا. ہر صحابی نے جسم کے اوپر ایک بڑا بڑا پتھر باندھا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے لیڈر نہیں تھے جو صحابہ کو بھوک کاٹے، خود نبی کریم کے گھر میں کھانا آ رہا ہو یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پیٹ بھرا ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کرتے کو اٹھایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ کے ساتھ 2 پتھر بندھے ہوئے. صحابہ کو سکون محسوس ہوا، صحابہ کو آرام آیا. اس وجہ سے اگر ہمارا لیڈر 2 پتھر باندھ کے ہمارے ساتھ خندق کھودنے میں مصروف ہے تو ہم اگر ایک پتھر بھی باندھ لیں گے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ہوتا کیا دل منہ ہمارے معاشرے کے اندر کہ لیڈر اپنے اوپر وہ کوئی سختی نہیں آنے دیتا جو اس کے کارکنان کے اوپر آتی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کو اس حالت میں دیکھ کر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ویسے بھی سیرت کا یہ ایک لمبا چوڑا باب ہے، انشاءاللہ کبھی موقع آئے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں گے کہ انہوں نے زندگی کے اندر کتنی مرتبہ بھوک اور کتنے دن اور کتنے ماہ و ایام بھوک کو برداشت کیا. انشاءاللہ اس حوالے سے بھی تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن صحابہ نے نبی کریم کے پیٹ کو دیکھ کر کیا کہا؟ نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. آقا آپ اتنے عمدہ ہیں، آپ اتنے اچھے ہیں کہ ہم آپ کے ہاتھ کے اوپر موت کی بیعت کرتے ہیں. کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. جہاد پہ نکلیں گے، اللہ کے لیے لڑیں گے، ہماری گردنیں کٹ جائیں گی، آپ کی طرف تیر نہیں آئے گا، آپ کو کوئی غذا نہیں پہنچے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ جیسے انہوں نے شعر پڑھا، نبی کریم نے اسی انداز میں جواب دیا، اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجرہ. اللہ اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، میرے ساتھ ان مہاجروں اور انصاریوں کو جنت میں جمع کر دینا، ان کو معاف کر دینا. یہ دنیا کی زندگی گزر جانی ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے. یہاں پر اس
غزوے کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے ساتھ اتنا عمدہ پیار کا مظاہرہ کیا، صحابہ نے آگے سے یہ جواب دیا، نبی کریم ان کو آگے یہ جواب دیتے ہیں۔ ہاں یہاں پہ ایک واقعہ حضرت علی کی سیرت کا بیان کرنا مقصود ہے، یہ وہ جگہ ہے، یہ وہ مقام ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے ایک بار اس بات کو رکھا تھا، حضرت علی ایسے ہیں کہ انہوں نے زندگی میں کوئی نماز ان کے بارے میں یہ بات ملتی ہے، ایک نماز بھی جان بوجھ کے عمدن، کوئی ایک نماز بھی حضرت علی نے کبھی ایسا نہیں ہوا کہ قضا کی ہو یا حضرت علی نے جماعت کے بغیر ادا کی ہو زندگی میں کوئی نماز۔ ہاں یہ وہ دن ہے جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب رسول حضرت علی کی نماز رہ گئی تھی۔ یار دوستوں نے جھوٹ من گڑت قصے بنائے کہ اس دن سورج کو حکم دیا گیا، سورج واپس پلٹا، جب وہ واپس پلٹا انہوں نے نماز کو ادا کیا۔ یہ قصہ من گڑت ہے، عذر شرعی موجود تھا۔ یہ زندگی کا پہلا واقعہ ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کفار نے ہمیں مشغول رکھا، ہماری نماز اثر فوت ہو گئی، اور ایک دفعہ زندگی میں اگر نماز عذر شرعی کی وجہ سے فوت ہو جائے، اس میں بھی امت محمدیہ کے لیے ایک وسعت کی، ایک رحمت کا باب ہے کہ ایسا نہیں ہوتا کہ ایک ہی نماز قضا ہو جائے کسی عذر شرعی کی وجہ سے تو بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ اس کو لٹائے گا، اس کو پلٹائے گا، اس کا ایمان، اس کا اسلام مسلسل جاری رہے گا۔ آگے آئیے، ویسے تو صلح حدیبیہ کا واقعہ وہ بھی موجود ہے، لیکن انشاءاللہ چونکہ غزوات کے واقعات چل رہے ہیں وہ غزوہ خیبر کے بعد آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ وہ واقعہ غزوہ خیبر کے اندر کہ حضرت علی پورے کے پورے لشکر سے پیچھے، وجہ بیمار، صحت ٹھیک نہیں ہے، لیکن اب جب لشکر چلا گیا ہے حضرت علی کے اندر جذبہ جہاد اس قدر زیادہ ہے، بے چین ہو رہے ہیں، ہائے میں بیمار ہوں۔ اور بعض روایات کے اندر آتا ہے مدینہ کی عورتوں نے یہ الفاظ بھی کہ کیا آپ عورت ہیں، آپ پیچھے رہ گئے، حضرت علی طرح پوچھے۔ اور یہی واقعہ تبوک کے موقع کے اوپر یہ الفاظ ملتے ہیں، لیکن حضرت علی نکل پڑے، آنکھیں خراب ہیں، آنکھیں چندیائی ہوئی ہیں، نظر صحیح نہیں آ رہا، لیکن شوق جہاد اور جذبہ جہاد ایسا پیچھے چل پڑے۔ خیبر کے مقام کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا ملتے ہیں۔ خیبر کا مقام، خیبر کا قلعہ، یہ بہت زیادہ قلعے تھے، کثیر بند تھا، اس کا دفاع بڑا مضبوط تھا۔ صحابہ جنگ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، فتوحات کی فتح نہیں ہو رہی۔ اسی اثنا میں حضرت علی بھی لشکر کے ساتھ آ کے مل جاتے ہیں۔ بڑا لمبا محاصرہ ہو گیا، آپ کو علم میں ہوگا کہ 1.5 ماہ سے زیادہ بعض روایات کے اندر آتا ہے یہاں پہ محاصرہ کیا، پتہ نہیں تھی مل رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی حضرت علی بھی لشکر کے اندر شامل ہو چکے ہیں، پہنچ چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، آپس میں پلاننگ اور اسٹریٹجی ڈسکس کی جنگ کے حوالے سے، اور پھر اینڈ کے اوپر اعلان کیا میں کل اس جنگ کا علم اس کو دوں گا جس کے ہاتھ کے اوپر اللہ تعالیٰ خیبر کو فتح کر دے گا۔ اور یہاں تک بات ہوتی تو یہ بھی علی کی فضیلت کے لیے کافی تھی۔ کیا کہا؟ اور جس شخص کو میں پرچم دوں گا وہ اللہ سے محبت کرتا ہے، وہ رسول اللہ سے محبت کرتا ہے، اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کیا کہا اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے اور رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ کی قسم حضرت عمر نے کہا میری زندگی گزر گئی، میری زندگی بیت گئی، مجھے کبھی امیر بننے کی، کبھی عمارت کی، کبھی سردار کی، کبھی سپہ سلائی کی، کبھی حکمرانی کی خواہش اور حاجت بھی نہیں ہوئی۔ ہاں یہ وہ دن تھا جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ سنے، اللہ بھی اس سے محبت کرتا ہے، رسول اللہ بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ میرے دل میں آیا کاش کل پرچم مجھے ملے، کاش علم مجھے ملے۔ سارے صحابہ اگلے دن ترتیب سے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یہ بھی راویان نے اور تاریخ کے اندر اور محدثین نے لکھا ہے صحابہ اپنی گردنوں کو اونچا کر رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی بڑی بشارت کی ہے، شاید ہمیں پرچم مل جائے۔ طلحہ بھی، زبیر بھی، ابو بکر بھی، عمر بھی، ہر بندہ گردن کو اونچا اونچا کر رہا ہے کہ آج جس کے ہاتھ پہ فتح، نبی کریم نے فرما دیا، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ نبی کا فرمان سچ ہے، دنیا ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں کوئی جھول نہیں، یقین ہے فتح نہیں ہے، صرف انتظار کر رہے ہیں پرچم کسے ملتا۔ کا علی کو بلاؤ، علی کو بیمار ہے،
علی کی تو آنکھیں خراب ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کو بلایا، اپنے لعاب ذہن کے ذریعے ان کی آنکھوں کو، اپنے لعاب کو ان کی آنکھوں پہ ملا، ان کی آنکھوں میں ڈالا، اللہ سے دعا کی. حضرت علی بیان کرتے ہیں میری نظر اتنی تیز ہو گئی کہ جتنی پہلے تھی اس سے بھی زیادہ زندگی سے میں دیکھتا رہا، اور آج بوڑھا ہو چکا ہوں، اتنا عرصہ گزر چکا ہے. باقی بیماریاں کبھی کسی عذر میں درد بیماری کا احساس ہوتا ہے، لیکن جب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب لگا ہے، اللہ کی قسم ان آنکھوں نے کبھی دھوکہ نہیں دیا، ان آنکھوں کے آگے کبھی پردہ نہیں آیا، ان آنکھوں میں کبھی سرخی نہیں آئی. یہاں پہ ہمارے بھائی دوست کیسے کیسے فلسفے بیان کرتے ہیں. ایک طرف علی مشکل کشا، ایک طرف علی خود مشکل میں، یہاں پہ مشکل میں بیماری میں گرے ہوئے ہیں. کہتے ہیں جی علی تو مشکل کشا نہیں، چلو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لعاب لگایا تھا اور لوگوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے، نبی کریم بھی دنیا سے گئے. ہاں انبیاء کے پاس معجزے بھی ہوتے ہیں، کرامتیں بھی ہوتی ہیں، اللہ کے حکم سے اللہ سے دعا کر کے وہ کسی کے لیے شفا مانگ سکتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی، مل گئی. مانگی کس سے؟ اللہ سے. اب دیکھیے حضرت علی کو بھی پرچم دے کے اللہ کی بارگاہ میں گرے ہیں. اللہ علی کے ہاتھ کے اوپر خیبر کو فتح کر دینا. خیبر کا پہلوان مرحب بہت کڑی عمر اس کی زیادہ تھی. عرب کے اندر جنگ کے میدان میں جس کی عمر زیادہ ہوتی جاتی ہے اس کا تجربہ بڑھتا جاتا ہے. مرحب کا بھی یہ اعزاز تھا کہ 1000 پیادے کے ساتھ اس کا موازنہ کیا جاتا ہے جو بغیر تلوار کے ہوں. مرحب اکیلا ان پہ باری ہے، اور 40 تلوار والے ہوں مرحب اکیلا، اور مرحب ان کے اوپر باری ہے. کہ عرب کی ایک خاص اصطلاح ہے. جس طرح عمر بن عبدالبن کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ 1000 بندوں کے غالب آیا تھا، اس کو بھی حضرت علی نے خندق میں کیسے کیا. یہاں پہ مرحب آیا بڑے جاہ جلال کے ساتھ. قد علمت خیبر انی مرحب شاہ الصلاح بطل مجرب اذا الحروب اقبلت تلہب. قد علمت خیبر انی مرحب، خیبر جانتا ہے میرا نام مرحب ہے. شاہ الصلاح بطل مجرب، سب کو پتا ہے میں کتنا تجربے کار ہوں. میں لوہے کے اندر گرا ہوا، زرہ پہنی ہوئی تلوار جب چلاتا ہوں آگ کے شعلے نکلتے ہیں. یہاں پہ حضرت علی نے جیسے آپ کے سامنے ایک مرتبہ پہلے رکھا تھا، فخر کا اظہار کفار کے سامنے کرنا جائز ہوتا ہے. اس وقت حضرت علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیس غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائی کیل السندرا. اور تو اپنی کیا بات کرتا ہے؟ میں وہ ہوں جس کی ماں نے اس کا نام شیر رکھا، اور ایسا شیر جب جنگل میں چلتا ہے تو دشمن کانپ اٹھتا ہے. تم ایک تیر اگر میری طرف چلاؤ گے میں درخت پر پورا تیروں کا تمہاری طرف اچھال دوں گا. مکالمات ہو رہے ہیں، ایسا کم مسکرانا شروع ہو گئے. کہا بیٹے بچے حضرت علی کو تنگ کر رہا ہے، یہ ایک عام کلیہ ہوتا ہے کسی مخالف کو ڈیگریڈ کرنے کا. ابے بچے یا کسی بڑے کو بھیج. کہا باتیں نہ بنا، یہ بات کر پہلا بار تو نے کرنا ہے کہ میں نے کرنا ہے. کہا میں اتنی کم عمر بچے سے نہیں لڑ سکتا، میں اتنے کمزور بچے سے نہیں لڑ سکتا، کسی طاقتور کو بھیج. کیا مسلمان کی ماں نے طاقتور بچے چننا چھوڑ دیا جو میرے مقابلے میں بچے کو اتار دیا؟ حضرت علی مسکرانا شروع ہوئے. کہا تجھے موقع دیتا ہوں، اپنے آپ کو بڑا پہلوان سمجھتا ہے، بڑا طاقتور سمجھتا ہے، جا میری آفر ہے. پہلا وار تو کرے گا، دوسرا وار میں کروں گا. جب تک تو اپنے وار سے فارغ نہیں ہوگا علی تیرے پر تلوار نہیں اٹھائے گا. مرحب مسکرانا شروع ہو گیا. اس نے وار کیا. حضرت علی نے بچنے کی کوشش کی لیکن تجربہ کار تھا، بہت بڑا لڑاکا اور جنگجو تھا. اس کو سمجھ آ گئی اس سائڈ پہ ہو کے بچنا چاہتا ہے، ادھر ہی تلوار چلائی جس سائڈ پہ علی بچنا چاہتے تھے. ڈال نہ ہوتی، ڈھال بھی کٹ گئی، اتنا طاقتور تھا، ڈال کٹ گئی. حضرت علی کے ماتھے کے اوپر ایک نوک لگی. اور یاد رکھیے حضرت علی کو ایک لقب حضرت علی کا ذوالقرنین بھی ہے.
بعض مورخین نے بیان کیا ذوالقرنین اس لیے ایک عمر بن عبد ود کی تلوار لگی تھی اور ایک مرحب کی ماتھے کے اوپر ایک اس سائڈ پہ نشان تھا ایک اس سائڈ پہ نشان تھا، ان کو اس وجہ سے ذوالقرنین بھی کہا جاتا تھا، دو سنگوں والا جس کا مطلب ہوتا ہے۔ ویسے یہ لقب اچھائی کے معنوں میں ہے، نیک بادشاہ کے طور پر تو ان کو بھی دیا جاتا ہے۔ بعد میں کہا ابن محیزن کا دوسرا وار تھا، مرحب کا پہلا۔ اب مرحب نے وار کیا، ڈھال بھی کٹ گئی، تلوار ماتھے کے اوپر پیوست ہو گئی۔ رحم آیا، حضرت علی بچ کے نکلے، کہا یہاں پہ ایک دقیق نقطہ بھی ہے، اور حضرت علی نے خود اس بات کا اظہار بھی بارہا مرتبہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد مرحب کو کہتے ہیں اور میں تجھ سے اکیلا لڑنے کے لیے آیا تھا، تو دو بندے میرے ساتھ لڑے ہو۔ بس یہ وہ لمحہ تھا جس طرح مرحب نے حضرت علی کے اوپر ایک وار کیا تھا الفاظ کا، حضرت علی نے جوابی وار کیا، اور میں تجھ سے اکیلا لڑنے کے لیے آیا تھا، تم دو لڑتے ہو میرے ساتھ۔ مرحب ایک لمحے کے لیے دیکھنے لگا دوسرا کون سا ہے، گردن کو پیچھے کیا، حضرت علی نے تلوار کو چلایا، گردن کو پل سے جدا کر دیا۔ حضرت علی نے کہا الحرب خدا، او حرب اور جنگ ایک دھوکے کا نام ہے، اگر تو مجھے الفاظ کے لیے پہلا پھسلا سکتا تھا تو دیکھ علی نے تجھے الفاظ کے لیے کیسا پھسلایا، ایک لمحے کے لیے تو نے سر کو پیچھے کیا، علی نے گردن کو سر سے تل سے جدا کر دیا۔ یہ حضرت علی کی فتح تھی۔ مسلمانوں نے تکبیروں کی صدائیں بلند کی، اگر مرحب مر گیا، خیبر گر گیا، یہودیوں کے حوصلے پست ہو گئے، قلعوں سے نکل آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چابیاں دینا شروع کی، کثیر مال غنیمت اکٹھا ہوا۔ لوگوں یہ وہ مقام ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پہ بہت زیادہ فقہی قاعدے اختلافات امت مسلمہ کے اس دن کے حوالے سے پائے جاتے ہیں۔ نمبر ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح کی خبر، مسلمانوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی، مسلمان کھانا پکانے لگے، ان کو دبا کیا اپنے گھریلو گدوں کو، جو گدا گھر میں رکھا جاتا ہے، زیادرے کی بات نہیں ہوتی، اس کو عربی میں جنگلی گدا کہا جاتا ہے، جو زیادرہ ہوتا ہے۔ گھریلو گدا یہ جو عام ہمارے معاشرے میں آج بھی موجود ہے، جس کے اوپر ہم سامان لاتے، اس کو ذبح کیا، ہانڈیوں میں رکھا، پکانا شروع کیا، آسمان سے وحی کا ضرور ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد میں تمہارے لیے گھریلو گدے کے گوشت کو حرام کرتا ہوں، حکم اللہ سے آیا، آج کے بعد میں تمہارے لیے متا کو حرام کرتا ہوں۔ پہلے حدیث کے اس ٹکڑے کی طرف آتے ہیں، بات پتہ کیا ہوتی ہے، بعض کلیات ہوتے ہیں عموم کے طور پہ، عام طور پہ ایک کلی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذو ناب ہے، ذو ناب کا مطلب یہ ہوتا ہے جس کے دو دانت ہوں نکیلے، جس جانور کے دنیا کے اندر یہ فرمان عموم کے پر دلالت کرتا ہے، جس جانور کے دو نکیلے دانت ہوں، جس کو انگلش میں کارنیورس بھی کہا جاتا ہے، یعنی گوشت خور، نکیلے دانتوں والا جو گوشت کھانے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو یا گوشت کھانے کی صلاحیت نہ بھی رکھتا ہو، پورے جبڑے کے اندر دو دانت نوکدار ہو، وہ جانور اسلام میں حرام ہے۔ نبی کریم نے فرما دیا، جنرل کلیہ تھا، اب اس کلیے سے عام سہم بات ہے، عموم کا کلیہ تھا، بات ثابت ہوگی جن کے دانت سیدھے ہیں، جن میں دو دانت نکیلے نہیں ہیں، وہ سارے جانور حلال ہیں۔ بات تو عام ہے نا کہ سارے جانور حلال ہو گئے۔ اب گدھا، اس کا دانت نکیلا نہیں ہوتا، اس کے بھی دانت سیدھے ہوتے ہیں، گھوڑے جیسے، بکری جیسے، عام دیگر جو چرنے والے جانور ہیں ان کی طرح، وہ بھی حلال۔ اسی اصول کے تحت تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نام لے کے اس حلال چیزوں میں سے اس کو حرام قرار دے دیا۔ بات سمجھنے کی ہے میرے بھائیوں، جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، فاتحہ کے بغیر نماز نہیں، کوئی نماز، لا صلاۃ لمن لم یقرأ، لا صلاۃ، کوئی نماز ایسی نہیں، نماز استسقاء ہو، نماز جنازہ ہو، امام کی ہو، مقتدی کی ہو، کوئی نماز ایسی نہیں جو فاتحہ کے بغیر ہو جائے۔ آگے سے ایسا استدلال پیش کیا جاتا ہے، ایسی دلیل پیش کی جاتی ہے جو نہ صحابہ کو پتا، نہ تابعین کو پتا، نہ تبع تابعین کو پتا، اپنے امام کے قول کو سچا ثابت کرنے کے لیے دلیلیں گڑی جاتی ہیں۔ اور جی جب قرآن پڑھا جائے نا، خاموش رہنا چاہیے۔ جب قرآن
قرآن پڑھا جائے سننا چاہیے، مانتے ہیں یہ قرآن کا کلیہ ہے، لیکن یہاں پہ شان نزول کے اندر بھی دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اس کا شان نزول کیا تھا وہ بات کی بات ہے، اس کو بیان نہیں کرتے، لیکن جب حدیث آ گئی، حدیث کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ پیچھے تلاوت کرنا شروع ہو گئے، سارے صحابہ پیچھے تلاوت کر رہے ہیں، نبی کریم نے سورت پڑھی فاتحہ، پیچھے صحابہ نے بھی پڑھ لی، نبی کریم آگے تلاوت کر رہے ہیں، صحابہ بھی وہ پڑھنا شروع ہو گئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نماز بوجھل ہوئی، سلام پھیرا، کہا جو جو میں پڑھتا پڑھتے جاتے تھے، کہا جو قرآن آپ پڑھتے تھے ہم پیچھے پڑھ رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جب میں قرآن پڑھا کروں تو خاموشی سے سنا کرو، لیکن فاتحہ کو پڑھا کرو۔ لوگوں اتنا کھلا واضح موقف ہے کہ فاتحہ کو پڑھا کرو، فاتحہ کو استثناء ملا، پورے قرآن کو سننا ہے، لیکن فاتحہ امام پڑھ رہا ہو تب بھی پیچھے پڑھنی ہے، کیونکہ یہ جو فاتحہ ہے یہ نماز، یہ اس کو سورۃ الصلاۃ کہا جاتا ہے، یہی نماز ہے۔ فاتحہ کے بغیر رکعت مکمل نہیں، فاتحہ کے بغیر جنازہ نہیں ہو سکتا۔ دکھ اور افسوس کی بات ہے، کسی کا کان کرنا، تنقید کرنا اللہ کی قسم مقصود نہیں ہے، اصلاح کرنا مقصود ہے۔ ہمارے بھائی نماز جنازہ پڑھاتے ہیں، اس میں سورۃ فاتحہ ہی نہیں پڑھتے، اور پھر بعد میں پورا سال کوئی تربیت کرنے کے لیے، کوئی افسوس کرنے کے لیے آ رہا ہے فاتحہ پڑھیں۔ او بھائیو اور میرے دوستو، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی، اگر اس وقت پڑھ لیتے تو یہ زحمت دوبارہ نہ کرنا پڑتی کہ پورا سال پھر جو آ رہا ہے اپنی غلطی اور کوتاہی کو مٹانے کے لیے ایک بندہ بھی افسوس کرنے آ رہا ہے چلو بھی فاتحہ پڑھ لیتے، اور جنازے کے اوپر پڑھی نہیں، نماز جنازہ میں پڑھی نہیں، اور دلیل کیا جی؟ یہ نماز نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ نماز جنازہ نماز نہیں ہے، یہ دعا ہے۔ کوئی اجماع امت ہے، اجماع امت نماز جنازہ بغیر وضو کے لیے، پتہ ہے نا اس بات کا؟ ایک لطیفہ بھی بنا ہوا اس حوالے سے، ایک پٹھان کہنا تو نہیں چاہیے کسی قوم کے حوالے سے، لیکن نماز جنازہ ہو جاتی ہے بغیر وضو کے، ہو جاتی ہے، کیا دلیل ہے؟ خان صاحب میں نے بھی پڑھی، بغیر وضو کے بھی لوگ پڑھ لیتے ہیں نماز جنازہ، اجماع امت ہے، نماز جنازہ وضو کے بغیر نہیں ہوتی، اور اگر وضو کے بغیر نماز جنازہ نہیں ہے تو وضو کس کی شرط ہے؟ نماز کی شرط ہے کہ دعا کی شرط ہے؟ دعا تو آپ اور میں جس بھی حالت میں ہوں اللہ سے کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، اللہ میرے پہ رحم کر۔ کیا یہ الفاظ کہنے کے لیے ہمیں باوضو ہونا شرط ہے؟ نماز کے لیے باوضو ہونا شرط ہے، گویا یہ نماز بھی ایک نماز کی حیثیت رکھتی ہے، اور اس کے اندر بھی اگر فاتحہ نہیں پڑھی جائے گی تو ناقص ہے، نکارہ ہے، نکمی ہے، اس کے اوپر مہر رسالت موجود نہیں ہے۔ اور صحابہ سے حدیث سے یہ بات ثابت ہے، یہ بات آئی ہے ضمنی طور کے اوپر کہ جنرل کلیہ کے اندر بھی استثناء موجود ہوتے ہیں، جنرل کلیہ لوگوں کو سکھا دیا، اور بھائی جب قرآن چل رہا ہو، نعوذ باللہ جب قرآن پڑھا جا رہا تم نے صرف سننا ہے، اس وجہ سے ہم نہیں پڑھتے۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے اپنے امام کے قول کو سچا ثابت کرنا ہے۔ جب امام خاموشی سے بھی پڑھ رہا ہوتا ہے نا، ان کے ہاں ایسے ہے اگر کوئی امام کے پیچھے نعوذ باللہ سورۃ فاتحہ پڑھ لے اس کے منہ میں آگ ہے، نعوذ باللہ۔ کس وجہ سے ذکر نبی کریم کے پیچھے نبی کریم کا فاتحہ پڑھ لیا کرو۔ اب یہاں یہی وہ مسئلہ ہے کہ ہر سیدھے دانت والا جانور حلال ہے مگر گدھے سے، گدھا حرام ہے، لیکن ہمارے شیعہ بھائیوں نے آج تک گدھے کو حلال کیا۔ کیوں؟ خیبر کی اس حدیث کو نہ ماننے کی وجہ شیعہ کی کیا ہے یہ بھی سن لیجیے۔ اگلے الفاظ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ہی آن میں دو اسلامی کلیوں کو بیان کیا تھا، دوسرا کیا تھا؟ آج کے بعد متاع حرام ہے۔ بعض ساتھیوں نے یہ سمجھا شاید اسلام میں متاع حلال تھا، اور میرے بھائیوں یہ بات نہیں تھی، یہ ایک تاریخ کا دور ہے، تدریس کا دور ہے، تدوین کا دور ہے، ترتیب کا دور ہے۔ نعوذ باللہ کوئی بندہ اٹھے اور کہ شراب حلال تھی، اور شراب کا مدینہ مکہ میں پہلے سے آ رہی تھی، اس کی حرمت بعد میں نازل ہوئی، اسی طرح متع پہلے سے چل رہا تھا، اس کی حرمت غزوہ خیبر میں نازل ہوئی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اسلام میں حلال تھا، وہ معاشرے میں پہلے سے رائج تھا، ان رسومات کو آہستہ آہستہ کر کے ترتیب کے ساتھ، تدوین کے ساتھ، ذہنی سطحوں کو بلند ہونے کے ساتھ ساتھ حرام کیا گیا۔
اب جب تک حرام شراب کو مکمل طور پہ حرام نہیں کیا گیا تو کیا یہ کہا جائے گا کہ شراب اسلام میں حلال تھی؟ نہیں، شراب چلی آ رہی تھی، معاشرتی رواج عربوں میں پی جاتی تھی، اس کو حرام اس طرح ہجری میں کیا گیا۔ اسی طرح متع چلتا آ رہا تھا، حرام غزوہ خیبر کے موقع پہ کیا گیا، اور یہ وہ وجہ ہے کیونکہ متع کو حلال سمجھنا ہے، اس لیے ساتھ گدا بھی حلال ہو گیا۔ ایک انٹرویو ٹی وی پہ چلتا تھا، ایک بندہ کہتا ہے اس کے اوپر ہم سامان لاتے ہیں، اس کو کھا بھی نہیں سکتے۔ بس جو بندے کے دماغ میں آئی بات اس نے کیا دی۔ ہمارے ہاں ایک طبقہ موجود ہے کہ نبی کریم نے فرما دیا سیدھے دانت والا جانور حلال حلال ہے بس۔ اور بھائیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خود فرما دے کسی چیز کو حرام کر دے وہ حرام ہو جاتی ہے۔ جس طرح سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے مقتدی نے، سری نماز ہو جہری نماز ہو، وہ رکعت مکمل ہی نہیں فاتحہ کے بغیر، اسی طرح یہ مستثنا سیدھے دانتوں والے جانوروں میں سے یہ حرام ہی ہے، یہ قیامت تک حرام رہنا ہے۔ اسی طرح متع بھی حرام ہے۔ لیکن بات پھر وہی ہے، ہمارے معاشرے کے اندر ہمارے حنفی بھائی متع کے خلاف بڑی بڑی تقریریں کرتے کہ یہ زنا ہے۔ کیا دلیل دی جاتی ہے؟ یہ کیا نکاح ہوا جی؟ دو رضامندی سے لوگ ملیں، ایک دوسرے کو پیسے دیں، پیسے دینے کے بعد گواہ مقرر کریں، اس کے بعد متع کریں مخصوص مدت کے لیے، مخصوص مدت کے لیے، 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 10 گھنٹے کے لیے، 1 دن، 2 دن، 3 دن۔ احناف بھائی اس کے خلاف دلیلیں دیں گے، لیکن سچے دل سے بتائیں، اگر یہاں پہ بیٹھے ہیں اپنے علماء سے پوچھیں یہی فلسفہ جس وجہ سے متع کو حرام کیا گیا، متع کیوں حرام ہے؟ کیونکہ یہ ایسا نکاح ہے جس کی نیت طلاق کے اوپر ہوتی ہے۔ نکاح بھی ہوا نہیں، پہلے سے ٹائم طے کہ 2 گھنٹے بعد طلاق، معاملہ ختم ہو جائے گا، 3 دن بعد طلاق، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ اس کا مطلب ہے ہر وہ نکاح جو طلاق کی نیت پہ کیا جائے وہ متع ہی ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے بھائیوں نے عجیب و غریب ہیلا اختیار کیا ہوا ہے، متع تو حرام ہے لیکن حلالہ حلال ہے، حلالہ حرامے کا نام حلالہ رکھا ہوا ہے۔ ایک حرام عمل کو حلالہ کہتے ہیں۔ حلالہ کیا ہے جی آپ نے اگر بیوی کو طلاق دے دی ہے، طلاق آپ نے دی ہے، غصہ آپ کو آیا ہے، قصور آپ کا ہے، لیکن جرمانہ کون بھگتے کا ذمہ دار کون ہے جی؟ عورت۔ کیوں؟ اب وہ کسی اور مرد کے پاس جائے گی، طلاق کی نیت پہ نکاح ہوگا، اور لوگوں یہ کتنا گندا فلسفہ ہے۔ یقین کرو حنفی بھائیوں کو تنگ کرنا مقصود نہیں، لیکن وہ غور کریں یہ معاملہ متع سے زیادہ سنگین ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ متع کے اندر عورت عدت میں نہیں ہوتی، متع کے اندر رضامندی کے 2 فریق ملتے ہیں، حرام وہ بھی ہے، اس کو حلال نہیں کہہ رہا، لیکن سنگینی کا اندازہ کیجئے۔ یہاں سے ابھی کسی حامل نے طلاق بھی ہوتی ہے، وہ حامل کی عزت میں ہوتی ہے، آپ اس کو کسی حلالہ کرنے والے مولوی کے پاس لے جاتے ہیں، عزت میں وہ نکاح کرتا ہے، اور پھر 1 دن 2 دن کا جو ٹائم کا ہوتا ہے، تیسرے دن وہ طلاق دیتا ہے۔ اب وہ اس کی عزت میں ہے، اسی عزت میں دوبارہ پہلے حامل کے ساتھ رجوع ہو جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے۔ اس کے اندر کتنی سے بات سمجھ آئی ہے؟ بیوی کو طلاق دی، وہ عزت میں ہے، عزت گزارے بغیر حلالہ تم نے کرنا ہے تو عزت بھی نہیں گزاری۔ پھر اس کے ہاں سے جو طلاق ہوتی ہے، مولوی جس نے حلالہ کیا ہوتا ہے اس کی عزت کا بھی پرواہ نہیں، پھر دوبارہ اسی ٹائم نکاح دیتا ہے۔ لوگوں، جو بندہ جو فلسفہ دین کے اندر یاد رکھیے امتی کرتا ہے، امتی کرتا ہے، اس کے اندر جھول ہوتا ہے، اس کے اندر عامی ہوتی ہے، اس کے اندر حرافی ہوتی ہے۔ جو دین آسمان سے نازل ہوتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جاری ہوتا ہے، اس میں جھول نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعنت ہے اللہ کی حلالہ کرنے والے اور کروانے والے کے اوپر۔ حلالہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کرائے کا سانڈ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی دور میں اس کی حرمت بھی فرما دی کہ لوگ اس کو ہیلے کے طور پہ استعمال نہ کریں۔ اور بے وقوف آدمی، غصہ تجھے آیا، طلاق تو نے دی، اس کا حل کیا ہے؟ پھر لوگ پوچھتے ہیں نامہ صاحب اب حل کیا ہے؟ وہی بیوی نہ بیماری، وہی نہ محکمی دل کی، علاج اس کا وہی آب نشاط انگیز ہے ساتھی۔ وہ آب نشاط کون سا ہے؟ فرمان رسول
ایک ہی نشست میں 10 مرتبہ بھی طلاق کہہ دو، 100 مرتبہ بھی طلاق کہہ دو، ایک طلاق واقع بس یہی اس کا حل ہے۔ تو یوں کرنا چاہتے ہو بغیر بیوی کا منہ کالا کیے، بغیر حلالے کے جو اصل میں متع حرام ہے، کوئی نکاح اس نیت میں نہیں کیا جا سکتا طلاق کی نیت کے اوپر۔ اگر نکاح ہو سکتا ہے، اگر طلاق کی نیت میں نکاح ہو سکتا ہے تو پھر متع کے خلاف بات اٹھانا بند کر دیجیے، پھر متع کو حرام کہنا بند کیجیے۔ اگر آپ احناف ہو کے اہل سنت ہو کے طلاق کی نیت کے اوپر نکاح کرنا جائز سمجھتے ہیں تو پھر شیعوں کو بھی کرنے دیں، وہ بھی طلاق کی نیت میں متع کرتے ہیں۔ اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اس میں زیادہ صباحت اللہ رب العزت جو کہا گیا ہے، جو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے، واللہ میں حلفاً کہتا ہوں، میں احناف بھائیوں کے برتن جو کان و تسلیم نہیں کرنا چاہتا۔ ہمارے بھائی ہیں اس وقت الحاظ، سیکولرزم، قادیانیت ملک میں اس طرح ابھرا ہوا ہے، اگر ہم مل کے نہیں چلیں گے تو امت کو نقصان ہے۔ لیکن بھائیوں آپ اپنی اداؤں پہ ذرا غور تو کریں، ایک طرف متع کے خلاف تحریک چلائی جائے اور ایک طرف حلالے کو جائز قرار دیا جائے۔ اپنے اس موقف سے رجوع کریں، اور اللہ کا شکر ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے اندر بھی یہ بل پاس ہو گیا ہے کہ 3 طلاق کے جو ایک مرتبہ دے گا، ایک تو اس کو سزا دی جائے گی اور اس طلاق کو واقع نہیں ہونا دیا جائے گا۔ طلاق وہی ہے جو ترتیب نبی محترم نے بتلائی ہے، کیونکہ انسانی جذبات کے مطابق انسان کو غصہ آیا، انسان نے کہہ دیا تو ختم معاملہ نہیں، اس کو موقع دیا جاتا ہے کہ بیوی گھر میں رہے، بیوی نے عزت بھی خاوند کے گھر میں گزارنی ہے۔ ہمارا معاشرہ کہاں پہ ادھر سے لڑائی ہوئی، بیوی کو اپنے گھر میں دے دیا، طلاق بھی بیوی کی اس کے ماں باپ کے گھر، شرم نہیں آتی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر طلاق دینی ہے بیوی کو اپنے گھر میں رکھو تاکہ عزت کے دوران ٹاکرا ہو، آمنا سامنا ہو، جذبات دوبارہ مچلے، آپس میں محبت بڑھے، ہنس کے دیکھ لو گے رجوع ہو جائے گا۔ تم نے شریعت کا مذاق بنایا ہوا، پہلے لڑکے بیوی کو اس کے ماں باپ کے گھر پہ جا کر وہاں وہ طلاق دی جاتی ہے، یہ بھی غیر شرعی عمل ہے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کو سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔